اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس شخص کا دل اور روح ذکر اللہ سے زندہ ہو جائے اس کے وجود سے ظلمت جہالت مٹ جاتی ہے۔ عاجزی انکساری درگزر توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھتا کوئی اہل راز ہی ہے۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں اپنی دعا آخرت میں امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ بڑا نازک دور ہے، یا اللہ ہمارے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما، آمین۔ ذکر اللہ ایمان کا جھنڈا ہے، شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے اور نار جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو۔ اب بس اللہ کو کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے احباب کو اور اہل و عیال کو کاٹ کھانے والی نظروں سے محفوظ فرمائے۔ بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھاتا ہے۔ جو انسان ہر معاملہ صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہ ہوگا جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، کس طرح تازہ ہوتا ہے؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت، میری امت۔ پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ اور ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو تمہارے لیے امتحان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی حلال اور پاک کمائی سے خرچ کرو۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر سے شروع کرے اور اتارے تو پہلے بائیں پیر سے اتارے۔ اللہ تم کو زیادہ قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔
اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر یہ ہے تم لوگ دنیا کے لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو۔ ارشاد نبوی ہے، آدم کا ہر بیٹا ہی خطا کار ہے، تاہم بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا، چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی اور ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ جب حکومتی معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگے تو انتظار کرو قیامت کا۔ علم حاصل کرو اور علم کے لیے بردباری وقار سیکھو، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہو اس کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرو۔ یاد رکھو، صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو۔ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے؟ یقین رکھو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو پرہیزگار، غنی اور پوشیدہ نیکی کرنے والا ہو۔ جو شخص استغفار کرتا ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے، آپ کی محنت اور دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی، صبر کرے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جائیدادیں مت بنا ورنہ تم دنیا کی محبت و رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حدیث پاک ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے، تمہاری مدد بھی کی جائے اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ بندے کے مال کی صرف 3 صورتیں ہیں، جو وہ کھا کر ختم کر دے، یا پہن کر بوسیدہ کر دے، یا وہ کسی کو دے کر ختم کر دے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے اس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی، اپنے دن کو اچھے کام پر ہی ختم کیا، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہے انہیں مت لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرضہ دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تو بھلائی میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ارشاد خداوندی ہے، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کر ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو۔ مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔
جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ جو اپنا غصہ روکے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اپنا عذاب اس سے روک دے گا۔ مال حلال سے ایک کھجور صدقہ کرنا مجھے مال حرام سے 1,00,000 صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جب کسی قوم کے دسترخوان پر کوئی یتیم بیٹھتا ہے تو شیطان ان کے دسترخوان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ عز و جل نے ملک الموت کو سب ارواح کے قبض پر مقرر فرمایا ہے، سوائے سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کے۔ ان کی ارواح اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا فقیری و غربت کو ختم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم کو دور کرتا ہے۔ نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹا دیتا ہے۔